شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، رات کو جو ہے وہ چارج شیٹ کل کر دیا گیا تھا فیض حمید صاحب کے اوپر، اور اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں لٹری کورٹس کے اندر، تو آپ لوگ پی ٹی آئی اب اس کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے؟ انہوں نے جو فرد جرم لگایا ہے، اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا ہے، فرد جرم تو نہیں بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ان جرائم پہ لگا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بتاتے کہ ملٹری ایکٹ 1952 کے فلاں فلاں شک کے تحت فلاں فلاں الزامات کی بنیاد پہ یہ چارج شیٹ بنایا گیا. چارج شیٹ بنتا ہے میٹیریل کی بنیاد پہ، میٹیریل سے پہلے جو ان کے نقول دیے جاتے ہیں، تو لازمان جو ہیں اگر اس کو کوئی قانونی ہیلپ یا ایڈ دی گئی ہے فیض حمید کو، تو ان کے پاس یہ تمام میٹیریل کے نقول ہونے چاہیے. مولانا صاحب یہ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ 9 مئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، 9 مئی پہ چارج شیٹ نہیں ہوا ہے، چارج شیٹ ہوا ہے ٹاپ سٹی کے کیس پہ، اور 9 مئی کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں ہم تفتیش کر رہے ہیں. یہ جب گرفتار نہیں ہوا تھا 12 اگست کو، اس وقت سے لے کر آج تک حکومت ترجمان جو ہیں وہ فیض حمید کے تانے بانے 9 مئی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 مئی میں فیض حمید کا اکلوتا کوئی کردار تھا، یعنی کہ فیض حمید نے کیا کیا؟ کوئی میٹیریل ایویڈنس، کوئی آکیولر ایویڈنس، کبھی آپ لوگوں نے یہ بیانیہ بنایا ہی نہیں ہے کہ بھائی فوج کے اندر سے کسی عسکری قوت نے جو ہے پی ٹی آئی کی 9 مئی میں کوئی امداد کی تھی. تو لہٰذا اتنے بلیٹڈ سٹیج پہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کا منہ ادھر موڑ دینا، یہ اتنا ہی تباکن ہوگا جتنا آپ کے جو اشر آپ کے سیفر کیس کا ہوا، عدت کیس کا ہوا، توشخانہ کیس کا ہوا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو ایجیٹیشن پالیٹکس ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے؟ ایگزاسٹ نہیں، ہم تو پورے کمر بستہ ہیں، ہمت ہماری زندہ ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ورکرز کو رہا کرا لیں گے تو جنوری کے اینڈ میں پھر جو ہیں امید ہے کہ احتجاج کی تحریک کی کال ہوگی اور ہم پھر آئیں گے. قطع نظر اس کے کہ یہ مارتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں بے گناہ لوگوں پہ. آپ کے ذہن میں کون سا ماڈل ہے؟ سیرین ماڈل ہے، بنگلہ دیشی ماڈل ہے؟ ایجیٹیشن کو کس لیول تک آپ سمجھتے ہیں کہ لے کر جانا چاہیے؟ سیرین بنگلہ دیشی ماڈل ان کے عوام کے جینز کے مطابق پیدا ہوئے، ان کے آلات و باقیات کے مطابق. ہمارے یہاں کون سا ماڈل جنم دیتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. جنوبی کوریا کے حوالے سے کیا کہیں گے وہاں پہ جو انہوں نے؟ یہی میں نے کہا نا، ہمارے اپنے عوام کی جینیٹکس کی بات ہے، ہمارے اپنے عوام کی شناخت کا مسئلہ ہے. ہم نے بیسیکلی اگر گولی کے آگے سیاسی قوتوں نے یہ آج فیصلہ کر دیا کہ یہ گولی چلائیں گے تو ہم نے احتجاج نہیں کرنا ہے، پھر پاکستان میں جمہوریت، سیاسی جدوجہد اور بنیادی حق احتجاج کو پھر خدا حافظ کہنا پڑے گا. آئندہ نہ پیپل پارٹی یہ کر سکے گی، نہ نون کر سکے گی، نہ کسی اور سیاسی قوت، کیونکہ آج ہم پہ گولی چلائی ہے اس لیے کہ ان کو ڈسپرس کرنا ہے، تو کوئی دوسرا بھی ایگزام نہیں ہو سکتا ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے گولی کا ذکر کیا ہے، گولی چلائی ہے. آپ یہ بھی میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیجویلٹی ہوئی ہے آپ کے دعوے کے مطابق 1 درجن سے زائد، جو آپ نے ایویڈنس دی ہے ابھی تک ایویڈنس دی ہے یا آپ نے پریس کانفرنس کر کے آپ کے پارٹی نے بتایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک خان صاحب کے کہنے حکم دیا تھا کہ ایف آئی آر وغیرہ کروائیں، آپ نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں کروائی، نہ ہی کسی عدالت میں گئے، نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ. یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ نہیں، ایف آئی آر اس کی نہیں ہوتی ہے قانوناً. سپریم کورٹ نے اب آج سے 6-7 سال قبل ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اسی وقوع کی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. نہیں تو آپ نے ابھی تک ایک بھی نہیں کروائی. سوال کا جواب دینے دینا. ابھی ہم جا رہے ہیں نا 1-2 دن کے اندر پرائیویٹ استغاثے دائر کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک اویلیبل قانونی ریمیڈی ہے. جی سر یہ بتائیے گا سول نافرمانی کی جو تحریک ہے خان صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں 15 کو کال دی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پہلے بھی ہمارا اثرات تو تب ہوں گے جب تحریک کامیاب ہوتی ہے، عوام کس طرح رسپانڈ کرتے ہیں، وہ اوورسیز ریمیٹنسز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی ہم نجومی تو نہیں ہے نا، ایک اٹیمپٹ ہے. لیکن سر اس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، آگے ہر پارٹی کے ورکرز کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی بھی کوئی بات چل رہی ہے، یعنی کیونکہ ایک بات تو سامنے آئی تھی کہ ہر بار کال ہوتی ہے اور کے پی کے سے قافلہ آتا ہے، پنجاب سے اس طرح سے کوئی ریلی نہیں آتی. کہ پنجاب والوں کے اپنے مسائل ہیں، انہوں نے پورے پنجاب کو کارڈون آف کیا تھا، اور بڑا مطلب یہ ہے کہ ورکرز کو ہزاروں کی تعداد میں 5000 ورکرز وہاں پہ اٹھا لیے گئے تھے. تو یہ کہنا کہ پنجاب سے کوئی نہیں آیا، پنجاب سے لوگ آئے بھی، شہید بھی ہوئے ہیں،
تو یہ اس طرح کی بات بھی درست نہیں ہے. کے پی جو ہے چونکہ حکومت ہے وہاں پہ، پھر وہاں عوام میں خان کی مطلب یہ بلا شرکت غیر بہت زیادہ مقبولیت ہے. لوگ بڑی محبت الفت رکھتے ہیں ان سے. آج سپریم کورٹ آیا تھا، میں نے 8 فروری کے الیکشنز کی ریگنگ کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی تھی، جو آج سماعت کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے مقرر تھی. اور ہمیں جو ہے بغیر کوئی نوٹس کے کوئی اطلاع نہیں دی. نہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کوئی رول بنے ہیں، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ سے یہ کیس زیر آبجیکشن لگایا گیا تھا. تو اس پہ ہم نے بینچ کو آگاہ کیا کہ آبجیکشنز کا کنوے کیا جانا ضروری ہے تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں. تو جس پہ عدالت نے جو ہے چھٹیوں کے بعد کیس مؤخر کر دیا ہے. جب تک قاضی فائز عیسیٰ تھے تو وہ کیسز ہمارے لگ ہی نہیں رہے تھے. اب جو لگا ہے پھر یہ طوالت کا شکار ہوا ہے. یعنی یہ 9 فروری کی ریگنگ اب آئے گی میرے خیال میں فروری 2025 میں شاید سماعت کے لیے سامنے آئے.